بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے محفوظ حسین، محمد شوکت اور شبیر احمد کو ضلع پونچھ کے علاقے بفلیاز میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران حراست میں لینے کے بعد بہیمانہ تشدد کر کے شہید کیا۔ شہریوں کے حراستی قتل کے خلاف علاقے میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ شہداء کے لواحقین نے اپنے پیاروں کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات اور مجرم بھارتی اہلکاروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ بھارتی فوجیوں نے ایک اور نوجوان کو ضلع جموں کے علاقے اخنور میں تلاشی آپریشن کے دوران شہید کر دیا۔ ادھر بھارتی انتظامیہ نے نوجوانوں کے حراستی قتل کے خلاف بڑھتے ہوئے مظاہروں کے پیش نظر پونچھ اور راجوری اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ دونوں اضلاع میں بھارتی فوج اور پولیس کے مزید دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ 2 روز قبل ضلع پونچھ کے علاقے سورن کوٹ میں بھارتی فوج کی گاڑیوں پر حملے میں 5 فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوج کے ہاتھوں بے گناہ لوگوں کے حراستی قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے کیے جانے والے جنگی جرائم کا نوٹس لے۔ ادھر ضلع سانبا کے علاقے چاندلی میں مارٹر گولہ پھٹنے سے ایک نوجوان ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ ایک اور واقعے میں ضلع ڈوڈا میں بھارتی فوج کے ایک کیمپ میں آتش زدگی کے ایک پراسرار واقعے میں 2 شہری ہلاک ہو گئے۔ یہ شہری فوجی کیمپ میں بطور درزی کام کرتے تھے۔ بھارت میں عام انتخابات قریب آتے ہی نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے ایک بار پھر فالس فلیگ آپریشنز اور پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں تیزی لائی ہے۔ بھارت میں پارلیمنٹ کے ایوان زیر لوک سبھا کے 543 ارکان کے انتخابات کے لیے اپریل اور مئی 2024 کے درمیان عام انتخابات متوقع ہیں۔ مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ کے علاقے سورن کوٹ میں بھارتی فوجیوں پر گزشتہ روز ہونے والے حملے کا الزام بھی حسب دستور فوری طور پر پاکستان پر عائد کیا۔ یہ علاقہ کنٹرول لائن سے 15 سے 20 کلومیٹر دور ہے۔ واقعے کے بعد بھارتی خفیہ ادارے را کے جعلی ٹویٹر اکاؤنٹس اور متعصب بھارتی میڈیا نے بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں۔ انتہا پسند مودی حکومت نے رواں برس کئی جھوٹے فلیگ آپریشنز کیے ہیں جن کا مقصد انتخابات میں ہمدردی حاصل کرنے کے لیے پاکستان مخالف جذبات کو ابھارنا ہے۔